صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے محمد عمیر زبیر، ان کا تعلق مون پبلک اسکول راوی روڈ سے ہے۔ تشریف لائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی۔ ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کہ بابا کی اجازت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی۔ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ اپنا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، اپنا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف۔ ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی۔ کہیں یاسین، کہیں توبہ، کہیں جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی۔ جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات
رات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. سبحان اللہ. اب میں مائک ہے تو اسی لیے میں تعریف کرتی ہوں. آپ مہک کے لیے بہت ساری تالیاں ہو جائیں. جیسا کہ مہک نے پروگرام کے شروع ہونے پر بتایا تھا کہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی وزیر اعلیٰ تقریری مقابلوں میں لاہور اور پنجاب ڈویژن میں آلموسٹ تمام کیٹیگریز میں ہمدرد نونہال کے مقررین پوزیشن ہولڈرز رہے اور اس کے اعزاز میں ان کے اعزاز میں شب ہمدرد کا اہتمام کیا گیا اور اس عشائیہ کے موقع پر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے فیروز اللغات کے تحائف دیے گئے اور اپنے اپنے تاثرات میں تمام ہونہال مقررین نے اس کامیابی کا سہرا محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کو ٹھہرایا. ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. اس موقع پر رفیع مختار قرآن کمپنی کی جانب سے دیدہ دیو شیلڈ دی گئیں جن میں سے ایک میرے بھی حصے میں آئی اور محترمہ کی وہ شیلڈ ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے. تو میں انتہائی ادب کے ساتھ پہلے تو ہمارے جو وائس چانسلر آف ہمدرد یونیورسٹی کراچی ہیں اور جو سیکٹری ایجوکیشن ہیں میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور پھر میں محترمہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی امانت ہم سے وصول کریں. آپ سب کی بھرپور تالیوں کی درخواست ہے. میں ابتدائی کلمات کے لیے دعوت دیتی ہوں میڈم سعدیہ راشد سے کہ وہ آئیں اور ہم سے مخاطب ہوں. محترم جناب چودھری محمد اسلم کمبو صاحب، جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر نسیم اے خان صاحب، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم. آج کی نونہال اسمبلی اس کے بانی، نونہالوں کے دوست اور محسن شہید حکیم محمد سعید کو اور ان کی باتوں کو یاد کرنے کے لیے ہے. حکیم صاحب کو نونہالوں سے جو محبت تھی اور ان کی بھلائی کے لیے وہ جس طرح بے چین رہتے تھے اس کی مثال کم از کم ہمارے ملک میں نہیں ملتی. حکیم صاحب چاہتے تھے کہ ہم بڑوں نے اپنے پیارے پاکستان کے لیے جو کچھ نہیں کیا اس کی تلافی ہمارے بچے کر سکیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نونہالوں کی بہترین تعلیم و تربیت ہی ان کو اس قابل بنا سکتی ہے کہ وہ آنے والے زمانے میں ملک کی باغ ڈور سنبھال سکیں اور قوم کی اس طرح رہنمائی کریں کہ ہمارا ملک جن مشکلات اور مسائل میں گھر گیا ہے اس سے نکل سکے اور امن و سکون اور فلاح و ترقی کے راستے پر چل سکے بلکہ دوڑ سکے. نونہالوں کی تعلیم اور ذہنی تربیت کے لیے سب سے پہلے تو حکیم صاحب نے رسالہ ہمدرد نونہال جاری کیا. یہ آج سے 58 برس پہلے کی بات ہے، یعنی 1953 تھا. پہلے کی بات کا لفظ جو میں نے کہا ہے اس سے یہ مت سمجھیے کہ یہ پرانی اور گزری بات ہے، کیونکہ 1953 سے شروع ہو کر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. رسالہ ہمدرد نونہال آج جنوری سن 2011 میں بھی شائع ہو رہا ہے اور حکیم صاحب کے مشن کو پورا کر رہا ہے. کئی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا چکی ہیں. فائدہ اٹھانے والوں میں ہر شعبہ زندگی کے لوگ اور ہر سطح اور ہر درجے کے افراد شامل ہیں. وزرائے اعظم سے لے کر ایک عام محنت کش تک نے حکیم صاحب کے اس تحفے سے استفادہ کیا ہے. ان میں عالم دین، حکیم، ڈاکٹر، پروفیسر، ادیب، شاعر، ایڈیٹر،
صحافی، صنعتکار، تاجر، سائنسداں سبھی شامل ہیں جنہوں نے بچپن میں ہمدرد نونہال پڑھا اور اب وہ اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب اور اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ہمدرد نونہال اسمبلی بھی حکیم صاحب کی مستقبل سازی کا ایک حصہ ہے اور نونہالوں کی مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا ایک نہایت اہم، کارگر اور مؤثر طریقہ ہے۔ چنانچہ اس اسمبلی میں تقریر کی مشق کرنے والے صوبائی اور قومی اسمبلیوں سے بھی بڑی خوبی سے بولیں گے اور قوم کی صحیح رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ میں بھی بتاتی چلوں کہ یہ بھی 1985 سے اس نونہال اسمبلی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمدرد پبلک اسکول بھی معیاری تعلیم کے ذریعے مستقبل کے ماہرین اور قائدین کو پیدا کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ دیہات کے محروم علم اور بے وسیلہ بچوں کے لیے حکیم صاحب نے ہمدرد ولیج اسکول قائم کر کے ایک عظیم خدمت کی ہے، جس کے طالب علم فیس، کتابوں اور یونیفارم تک کی ہر فکر سے آزاد ہیں۔ حیرت امیز مسرت کی بات یہ ہے کہ گاؤں گوٹ کے ان نونہالوں کی صلاحیتیں کسی طرح شہری بچوں سے کم نہیں ہیں۔ ان کو موقع ملا تو یہ اپنی صلاحیتوں کی جوہر دکھا رہے ہیں۔ حکیم صاحب کی ان ہمہ جہت کوششوں اور کارناموں کا مقصد علم و اخلاق کی نعمتوں کو وسعت دینے کے علاوہ نئی نسل کو نسلی، لسانی اور علاقائی جگر بندیوں سے آزاد کر کے ان کو سچا اور اچھا پاکستانی بنانا ہے۔ ملک اور ہمدرد نونہال کے قارئین اور ان کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے ہر علاقے کے نونہال ان منفی خیالات سے دور ایک سچے پکے پاکستانی ہیں اور ان کے ذہن ان کمزوریوں سے آزاد ہیں۔ الحمدللہ حکیم صاحب کی شہادت کے بعد بھی ان کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں پروفیسر ڈاکٹر نسیم خان صاحب، جناب محترم چودھری اسلم کمبو صاحب، پروجیکٹ ڈائریکٹر چلڈرن لائبریری کمپلیکس محترم ندیم عالم بٹ صاحب اور تمام اساتذہ کرام، خواتین و حضرات اور نونہال اور نوجوانوں کا نونہال اسمبلی میں شرکت کے لیے دل سے ادا کرتی ہوں اور نونہالوں اور نوجوانوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے پیارے محسن اور قائد شہید پاکستان حکیم محمد سعید کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہم سب ان کے خیالات سننے کے لیے منتظر ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ میڈم، بہت شکریہ میڈم۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہمدرد نونہال اسمبلی کے جو مقررین ہیں وہ اپنی تقریر سے نہ صرف پاکستان کی اسپرچول ہیلپ کرتے ہیں بلکہ فائنینشلی بھی پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب تقریری مقابلوں میں جو پوزیشن ہولڈرز مقررین تھے ہمارے ہمدرد نونہال اسمبلی کے، انہوں نے اپنا جو نقد انعامات تھے وہ پاکستان میں جو سیلاب زدگان ہیں ان کو ڈونیٹ کیے ہیں، تو ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے درمیان آج ہمارے جو مہمان انتہائی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، جناب وائس چانسلر صاحب ہمدرد یونیورسٹی، محترم والدین اور انتہائی عزیز طلبہ و طالبات، پاکستان میں جن شخصیات نے پاکستان کا نام بلند کیا، بہت سے لوگوں کو جو بڑے لوگ ہیں سب کچھ دیا ہوا اس پاکستان کا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو کچھ دیا ان میں شاید حکیم سعید صاحب کے علاوہ اور نام تلاش کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت کے لیے انشاءاللہ یہ بچے جو حکیم سعید کے نونہال ہیں، جو نونہالان ہمدرد ہیں، انشاءاللہ ایک دن میری یہ دعا ہے اور خواہش ہے کہ یہ بچے بھی بہت بڑے لوگ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے لوگوں کو بڑا بنا دیتی ہے، بچوں کے لیے یہ واقعہ تھوڑا سمجھنا مشکل ہوگا، لیکن میں ایک واقعہ ضرور ان کے سامنے بیان کروں گا۔ ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں اور بالخصوص برصغیر
पाक व हिंद और तुर्कों की तारीख में एक बड़ा नाम